ان کے زندہ پاک کلام کی خدمت کو سر انجام دیں گے۔ میں بڑی عزت و احترام کے ساتھ دعوت دوں گا خداوند کے خادم پاسٹر رابرٹ کو کہ وہ آئیں اور خداوند کے زندہ پاک کلام کو ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ویلکم پاسٹر رابرٹ۔ شکریہ پاسٹر لطیف۔ خداوند آپ کو آسمان کے دریچے کھول کر کثرت سے اپنی برکات سے مالا مال کرے۔ آپ بڑی فکر مندی کے ساتھ وہ یہ پوسٹ جو ہے وہ اس کو وہ بناتے ہیں اور بھیجتے ہیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں آپ کی صحت مندی کے لیے، سلامتی کے لیے، تندرستی کے لیے۔ تمام بہن بھائیوں کے لیے خداوند کا شکر گزار ہوں جو اس وقت وائس آف گاڈ کے پلیٹ فارم پر موجود ہیں اور دل، روح اور سچائی سے خداوند کی عبادت و پرستش کی، اور تمام پرستاروں کے لیے خداوند کا شکر گزار ہوں۔ بہن صرافین کے لیے خداوند کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے لیے خداوند سے التماس کی ہے تاکہ میں خداوند کے کلام کو سچائی کے ساتھ بیان کر سکوں۔ خداوند یقیناً موجود ہے اور وہ ہماری دعاؤں کو، مناجات کو سنتا ہے، اور جو کچھ ہم ایمان کے ساتھ مانگتے ہیں وہ دیتا ہے۔ خداوند کا شکر ہو، اس کے نام کی پرستش، عبادت ہمیشہ ہوتی رہے۔ عزیزو، آج کا جو میرا عنوان ہے کلام کے لیے وہ ہے ریاکاری قابل مذمت ہے، اور جو حوالہ کلام مقدس میں سے چنا گیا ہے وہ متی رسول کی انجیل میں سے ہے، اس کا 33واں باب، سوری 23واں باب، متی رسول کی انجیل اس کا 23واں باب اور پہلی سے 7ویں آیت تک۔ اگر کوئی بہن بھائی کوئی پڑھنا چاہے، جس کو بھی خداوند کا پاک روح ابھارتا ہے تلاوت کے لیے، میں درخواست کروں گا کہ وہ ضرور کلام مقدس کے اس حصے کو پڑھ کر اپنے لیے برکت حاصل کریں۔ جی پاسٹر جی، میں پڑھوں گی 23 متی رسول کی انجیل 23واں باب پہلی آیت سے لے کر 7ویں آیت۔ اوکے پاسٹر جی۔ اس وقت یسوع نے بھیڑ سے اور اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کہیں کہ فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، بس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں۔ وہ ایسے بھاری بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں، مگر آپ ان کو اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے۔ وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کو کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے تعویذ بڑے بناتے اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں، اور ضیافتوں میں، صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں، اور بازاروں میں سلام اور آدمیوں سے ربی کہلانا پسند کرتے ہیں۔ پاسٹر جی آگے بھی؟ نہیں، بس یہیں تک تھا۔ تھینک یو پاسٹر جی، آمین۔ خداوند کے زندہ پاک مقدس کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ عزیزو، ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے خبردار کیا ہے کہ فقیوں اور فریسیوں کی ریاکاری سے خبردار رہو۔
اور بہت ساری باتیں ان کے متعلق بتائی ہیں کہ وہ کہتے کیا ہیں، کرتے کیا ہیں۔ ہم یہاں دیکھیں گے کہ ریاکاری دراصل ہے کیا۔ ریاکاری بظاہر اچھا نظر آنا ہے مگر اندر سے برا۔ ہم ریاکاری کو ایک سکے کے دو رخ سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں، ایک سائیڈ اور ہے، دوسری سائیڈ اور ہے۔ لیکن خدا کے نزدیک انسان کو وہی ہونا چاہیے، ظاہر نظر آنا چاہیے جو کہ وہ اندر سے ہے، کیونکہ ریاکاری جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے، اپنے لیے بھی اور دوسرے کے لیے بھی۔ ریاکاری نہایت خطرناک عمل ہے، اس لیے چاہے کوئی مذہبی لیڈر ہو، چاہے کوئی سیاسی لیڈر ہو، چاہے کوئی عام شخص ہو، ریاکاری جو ہے وہ باعث نقصان ہے۔ گو کہ مسیح خداوند نے فقیوں اور فریسیوں پر ریاکاری کی سرزنش کی، لیکن یہ کسی نہ کسی طور پر آج کے زمانے میں ہم سب پر لاگو ہوتی ہے۔ کسی نہ کسی طور پر، کسی نہ کسی ایسے عمل سے ہم ظاہر کرتے ہیں، ریاکاری جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ خدا عزیز و خداوند یسوع مسیح ریاکاری پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ اگر یہ اچھی ہوتی، ریاکاری اچھی ہوتی تو خداوند کبھی بھی اس پر افسوس کا اظہار نہ کرتے۔ آئیے آج ہم کلام کی روشنی میں اپنی زندگی پر غور کریں کہ کہیں ایسی بات مجھ میں یا میری زندگی میں تو پائی نہیں جاتی کہ میرا خداوند مجھ پر افسوس کا اظہار کرے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کیا باتیں ہیں جو قابل مذمت تھی فقیوں اور فریسیوں پر افسوس کرتے ہوئے۔ پہلی بات جو فقیوں اور فریسیوں پر افسوس کا اظہار جس بات پر کیا گیا وہ یہ تھی کہ وہ دوسروں کے لیے آسمان کی بادشاہی یا لوگوں پر آسمان کی بادشاہی کو بند کرتے ہیں۔ کیسے بند کرتے ہیں؟ دیکھیں ذرا 13ویں آیت سے ہم دیکھیں، لکھا ہے آئے ریاکار فقیوں اور فریسیوں تم پر افسوس کہ آسمان کی بادشاہی لوگوں پر بند کرتے ہو، کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو۔ یعنی وہ شریعت یا خدا کے کلام کی باتوں کو اس قدر بھاری بنا دیتے تھے لوگوں کے لیے کہ ان کے لیے وہ بوجھ اٹھانا بڑا مشکل ہو جاتا تھا۔ مثال کے طور پر سبت کے بارے میں لے لیں کہ
چونکہ کلام میں لکھا ہے کہ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرنا، تیرا بیٹا نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام نہ تیری لونڈی نہ تیرا چھپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو. ٹھیک ہے، لیکن اب کام کرنے کے جو سلسلہ تھا اس میں انہوں نے اس کام کو اس قدر بھاری بنا دیا کہ اگر آپ نے اپنی جیب میں رومال ڈالا ہوا ہے تو یہ بوجھ اٹھانے کے برابر ہے. اگر آپ چلتے چلتے کھیت میں سے ایک سٹا اپنی تلی میں مسل کر کھا لیا ہے تو یہ پھلا جوتنے کے برابر ہے. یا اگر آپ اتنے قدم سے زیادہ آگے گئے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ جرنی کی ہے یہ. اور پھر یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، یعنی کہ اننیسری بوجھ لوگوں کی زندگی پر ڈال دیا، اور لوگ سبت کے دن کو خوشی کا دن ماننے کی بجائے وہ اس کو بوجھ تسلیم کرنے لگے. اوئے ہوئے کل تو سبت ہے، اگر کوئی ذرا کو غلطی ہو گئی تو بہت بڑا گناہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے تو ہمیں سزا مل جائے گی. یعنی کہ وہ لوگوں کو سبت کو خوشی کا دن بنانے کی بجائے وہ ان کے لیے ایک مصیبت کا دن بنا دیتے تھے. تو اس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ کیا ہوتے، وہ خدا کے کلام کو یا خدا کی باتوں کو پسند نہ کرتے، کیونکہ اس سے انہیں خوشی کی بجائے انہیں تکلیف ہوتی تھی. تو یوں اس طریقے سے وہ کیا کرتے، لوگوں کو خدا کی نزدیکی میں لانے کی بجائے وہ خدا سے دوری کا سبب جو ہے وہ بنتے تھے. دوسری بات، بے بس لوگوں کو کی پراپرٹی کو ہتھیا لینا. جن لوگوں کا ان پر زور نہیں چڑھتا تھا وہ اس پر اس طریقے سے ظلم کرتے کہ ان کی پراپرٹی کو ہتھیا لیتے. خداوند اس زمانے میں یہ ایسا ہوتا تھا، اور جو کچھ خداوند یسوع مسیح نے کلوزلی آبزرو کیا تھا وہ اس کو سچائی کے ساتھ بیان کیا. اگر ہم 13ویں آیت دیکھیں تو لکھا ہے، اے ریاکارو فقیو فریسیو تم پر افسوس کہ آسمان کی بادشاہی لوگوں پر بند کرتے ہو، کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو. اور آگے 14ویں آیت میں ہے، اے ریاکار فقیو اور فریسیو تم پر افسوس کہ تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہو اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہو، تمہیں زیادہ سزا ہوگی. لمبی لمبی دعائیں اور نمازیں کرنا اور کسی کی پراپرٹی کو کا لالچ کرنا اور اس کو ہتھیا لینا، یہ جان کر کہ یہ فلاں شخص میرا کیا کر سکتا ہے. اگر ایک بیوہ عورت ہے تو وہ اس کا کیا بگاڑ سکتی ہے، اس لیے اس کی پراپرٹی کو ہتھیا لینا یا اس پر قبضہ کر لینا خدا ان باتوں کو پسند نہیں کرتا تھا. آج شاید ہماری زندگی میں بھی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ بظاہر ہم ایک بہت اچھے پاک راست باز شخص نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے فریسیوں والی حرکات ہماری زندگی میں پائی جاتی ہیں. تو خداوند ایسے عمل پر افسوس کا اظہار کرتا ہے. اور ہم آخری زمانے میں بھی
بہت سارے ایسے فقیوں اور فریسیوں کی نیچر رکھنے والے لوگ موجود ہیں، اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم کیا آئیں، اپنی ان حرکات سے باز آ کر خدا کی مرضی کے موافق چلے۔ پھر ایک تیسری بات جو خداوند نے کہی ہے فقیوں اور فریسیوں پر افسوس کرتے ہوئے، وہ یہ تھی کہ اپنی مرضی کی تعلیم دے کر خدا کی مرضی سے لوگوں کو دور کر دیتے تھے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا ہے کہ unnecessary بوجھ جو ہے وہ لوگوں پر ڈالنا۔ آئیے ذرا 15ویں آیت میں ہم دیکھیں کیا لکھا ہے۔ لکھا آئے ریاکار فقی اور فریسیوں تم پر افسوس کہ ایک مرید کرنے کے لیے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اسے اپنے سے دونا جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو۔ ہماری منادی اور ہمارے سرمنز اس وقت بے فائدہ اور بے معنی ہے اگر کوئی ہم اپنی خداوند کے لیے کسی روح کو بچا نہیں پاتے۔ خدا کا کلام سچائی کے ساتھ بیان کیا جائے، اور نہ صرف بیان کیا جائے، خدا کے کلام کو عملی طور پر اپنی زندگی میں دکھایا جائے، تاکہ دوسرا جو ہمارا شاگرد ہے وہ بھی ہماری طرح ہو۔ پالوس رسول کہتا ہے کہ میری طرح بنو جیسے میں مسیح کی طرح ہوں۔ اور جو کچھ ہم نے تعلیم پائی ہے اس تعلیم کا عملی طور پر ہماری زندگی میں ہونا زیادہ ضروری ہے، تاکہ جو روح ہم نے بچائی ہے کہیں ہمارے ایسے عمل کی وجہ سے جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے، وہ دیکھ کر خدا سے دور ہو جائے، کلام سے دور ہو جائے کہ بھائی یہ بندہ سکھاتا کچھ اور ہے اور کرتا کچھ اور ہے، اور وہ کیا ہوگا، وہ ٹھوکر کھائے گا۔ جو ٹھوکر کھاتا ہے وہ گر جاتا ہے، جو گر جاتا ہے شاید دوبارہ اٹھنا اس کے لیے ممکن نہ ہو۔ تو جو کچھ ہم کہتے ہیں ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا قول اور فعل ایسا ہو جو خدا کے کلام کے اور خدا کی مرضی کے عین مطابق ہو۔ تو یہ فقی اور فریسی جو ہے وہ تعلیم تو خدا کے کلام کی دیتے تھے، لیکن ان کے اپنے اعمال خدا کی مرضی کے موافق نہ تھے۔ انہوں نے خدا کے بیٹے مسیح یسوع کو بھی نہ پہچانا۔ چوتھی بات، خدا کے کلام کی باتوں کو وہ توڑ موڑ کر بیان کرنا، اپنے مفاد کے لیے خدا کے کلام کو استعمال کرتے تھے۔ آئیے ذرا دیکھیں 16ویں آیت سے یہاں لکھا ہے، آئے اندھے راہ بتانے والوں، تم پر افسوس جو کہتے ہو کہ اگر مقدس کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں، لیکن اگر مقدس کے سونے کی قسم کھائے تو اس کا پابند ہوگا۔ آئے ریاکارو، آئے اہم کو اور اندھو، سونا بڑا ہے یا مقدس جس نے سونے کو مقدس کیا؟ اور پھر کہتے ہیں ہو کہ اگر کوئی قربان گاہ کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں، لیکن جو نظر اس پر چڑھی ہو اگر اس کی قسم کھائے تو اس کا پابند ہوگا۔ آئے اندھو، نظر بڑی ہے
یا قربان گاہ جو نظر کو مقدس کرتی ہے۔ پس جو قربان گاہ کی قسم کھاتا ہے وہ اس کی اور ان سب چیزوں کی جو اس پر ہیں قسم کھاتا ہے، اور جو مقدس کی قسم کھاتا ہے وہ اس کی اور اس کے رہنے والے کی قسم کھاتا ہے، اور جو آسمان کی قسم کھاتا ہے وہ خدا کے تخت کی اور اس پر بیٹھنے والے کی قسم کھاتا ہے۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ فقی اور فریسی کیا کرتے تھے کہ وہ جو چیزیں ان کی نظر میں اچھی ہوتی تھی ان کو سیو کرنے کی کوشش کرتے، اور جو ان کی نظر میں صحیح نہیں تھی وہ اس کی لوگوں کو اجازت دیتے۔ مثلا مقدس جو ہے وہ تو وہاں پر صرف دعا کے لیے خدا کے لیے تھا، اس کی انہیں اتنی پرواہ نہیں تھی، لیکن مقدس کے سونے کی ان کو بڑی پرواہ تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں مٹیریل چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور یہی حال فقیوں اور فریسیوں کا تھا کہ ہم مٹیریل چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اسپرچل چیزوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہم ایسی تعلیم اپنے شاگردوں کو دیں گے تو وہ روحیں کیا ہو جائیں گی؟ برباد ہو جائیں گی۔ وہ کسی نے کیا خوب کہاوت لکھی ہے، کہی ہے کہ آپ تے ڈبیوں بامنا نال دوجیاں نوں وی لے ڈبیوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اوپر سے راست باز آتے نظر آتے ہیں وہ اندر سے لالچ اور ناپاکی اور گناہ اور غلاظت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ تو خدا کا کلام جو ہے وہی ہمیں پرکھتا ہے، چاہے کوئی بھی شخص ہو، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے ہم سب جو ہے وہ جسم رکھتے ہیں، اور انسانی فطرت جو ہے وہ ہم پر غالب رہتی ہے۔ صرف خدا ہی ہے جو زندگیوں کو بالکل تبدیل کر سکتا ہے۔ پولوس بھی گو کہ شرع کا عالم تھا، لیکن جب تک اس نے مسیح کو نہیں پہنایا تھا ایک انسانی فطرت اس پر غالب تھی۔ وہ بظاہر خدا کی خدمت کرتا تھا لیکن خدا کے لوگوں کو پہچان نہیں رہا تھا، اور وہ اس بات کو خدمت سمجھتا تھا کہ خدا کے لوگوں کو برباد کرے، انہیں ختم کر دے۔ لیکن جب خداوند نے اس پر ظاہر ہو کر اپنے آپ کو اس پر ظاہر کیا تو اس کی زندگی کیا ہو گئی؟ بالکل تبدیل ہو گئی۔ ٹھیک ہے، ظاہری راست بازی پر خداوند یسوع مسیح نے افسوس کیا فقیوں فریسیوں سے کلام کرتے ہوئے۔ 23ویں آیت میں لکھا ہے، 23 باب کی 23ویں آیت، اے ریا کر فقیوں اور فریسیوں تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونف اور زیرہ پر تو دے یقی دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ یعنی دے یقی دینا بنی اسرائیل میں، مسیحی کلیسیاؤں میں بھی اس کو ایک ضروری عمل سمجھا جاتا ہے۔ بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اس میں خدا کا حصہ، کیونکہ ساری برکات ہمیں خدا کی طرف سے ہی ملتی ہے، اور جو خدا کا حصہ
خدا سے محبت رکھتے ہوئے اس کے کام کے لیے، اس کی خدمت کے لیے ہم نے دینا ہے، وہ فرض ہے، دینا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ خدا کے کلام کی باتوں کو سننا، سیکھنا اور سمجھنا، یہ اور ان پر عمل کرنا، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی دہیکی وغیرہ جو ہے وہ باقاعدگی سے بھیجتے ہیں چرچ میں، یا پھر اپنے ہدیہ جات یا چرچ کی دوسری خدمات وغیرہ، لیکن جب خدا کے کلام کی بات آتی ہے تو اس پر عمل کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ نہ خدا کے کلام کی باتوں کو یاد رکھتے ہیں، نہ ان پر عمل کرتے ہیں۔ چرچ جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے کلام سنا، باہر آتے ہی کیا ہو گئے، بھول گئے۔ لیکن اور باتوں میں ہم، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم عمل میں لا کر ہم سوچتے ہیں کہ ہم راست باز ہیں یا ہم خدا کو پسند آئیں گے۔ خداوند کہتا ہے کہ لازم تھا یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ یعنی ہمیں پوری راست بازی کو کیا کرنا ہے، اپنانا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اوپر سے راست باز ہیں اور اندر سے ہم ناپاک ہیں۔ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے، لیکن خدا کیا کرتا ہے، دل پر نظر کرتا ہے۔ تو فقیوں فریسیوں پر خداوند یسوع مسیح نے افسوس کرتے ہوئے کہا کہ تم ان باتوں کو تو عمل میں لاتے ہو، لیکن جو راست بازی کی باتیں ہیں، یعنی انصاف اور رحم اور ایمان، اس کو عمل میں نہیں لاتے۔ تو میرے عزیزو، ہماری راست بازی ظاہری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایسی راست بازی ہونی چاہیے جو کہ خدا کو پسند آئے۔ پھر چھٹی بات، ظاہری پاکیزگی پر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم ظاہرہ تو پاکیزہ نظر آتے ہو، راست باز نظر آتے ہو، لمبے لمبے چوگے اور سفید جامے پہنتے ہو، لیکن اندر سے تمہارے دل جو ہے وہ پاک نہیں ہے۔ اور اگر ہم 25ویں سے 28ویں آیت تک پڑھیں تو یہاں یوں مرقوم ہے، پس وہ دیانتدار 23ویں باب کی 25ویں آیت سے یوں لکھا، اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں تم پر افسوس کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو، مگر وہ اندر لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھرے ہیں۔ اے اندھے فریسی، پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کر تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو جائے۔ اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہے مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہے۔ اسی طرح تم بھی ظاہری میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو، مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ بڑے سخت تھے، ان کا کلام بڑا سخت تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے کلام کی برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور وہ اس کو مار دینے کی کوشش میں رہتے تھے۔ کیونکہ اگر وہ اپنی ظاہری راست بازی کے مطابق عمل کرتے تو ان کو دنیاوی فائدہ نہ ہوتا، لیکن یہ بھی ضروری تھا کہ وہ راست بازی کے وسیلے سے اپنے مفادات کو جو ہے حاصل کرتے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ان پر تنقید کی اور کہا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تمہیں اگر اوپر سے راست باز ہو تو اندر سے بھی راست باز ہونا چاہیے۔
اور اس دنیا کے لالچ کی خاطر نہ جیو بلکہ خداوند کے لیے جیو، اور خداوند کے پاس جو ہے تمہارے لیے درست اجر ہے۔ اور جو ایسے کام کرتے ہیں ان کے لیے خداوند نے بڑے سخت الفاظ کہے۔ ذرا 33ویں آیت میں دیکھیں، لکھا ہے اے سامپو، ہاں، آئے سانپو، آئے افی کے بچو، تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے۔ تو یہ بڑی سخت تنقید ہے، بہت سخت الفاظ ہیں کہ ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو خدا کے بیٹے سمجھتے تھے، اپنی ظاہری پاکیزگی کے باعث اور اندر سے لالچ اور بے انصافی اور ہر طرح کے بری باتوں سے بھرے ہوئے تھے، ہر طرح کی نجاست سے بھرے ہوئے تھے، خداوند کیا کہتا ہے؟ اے سانپ کے بچوں۔ سانپ تو شیطان ہے، اور شیطان کی ساری فطرت، ان کی ساری نیچر ان کے اندر تھی، اس لیے خداوند انہیں سانپ کے بچوں کہنے سے ہچکچاتا نہیں ہے۔ خداوند نے کہا اے سانپو، اے افی کے بچوں۔ افی ہوتا ہے وہ ڈستا ہے، اور اس کا زہر جو ہے وہ جسم میں پھیل کر موت کا سبب بنتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے انہیں کیا کہا؟ افی کے بچوں، تم جہنم کی سزا سے کس طرح بچ سکو گے؟ اور سارے کلام کا انتباہ یہ ہے، خداوند نے کہا، اگر 36ویں آیت میں دیکھیں تو خداوند کہتا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس زمانہ کے لوگوں پر آئے گا۔ اگر اس زمانہ میں ریاکار تھے تو آج کے زمانے میں بھی ریاکار ہے۔ خداوند اس وقت بھی ریاکاری کو پسند نہیں کرتا تھا، آج بھی ریاکاری کو پسند نہیں کرتا۔ خداوند چاہتا ہے کہ اگر ہم اوپر سے پاک نظر آتے ہیں، اچھے نظر آتے ہیں، تو اندر سے بھی ہماری نیچر جو ہے وہ ویسی ہی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ سکے کے دو رخ نہیں ہونے چاہیے، یعنی ہم اوپر سے کچھ ہیں اور اندر سے کچھ ہیں۔ جو کچھ ہم اوپر سے ہیں وہی اندر سے بھی ہوں، تب ہی خدا ہم سے خوش ہوگا، اور ہماری عبادت، ہماری پرستش، ہمارے کلام، ہمارا بولنا، ہمارے اعمال، یہ سب خداوند کو کیا آئیں گے؟ پسند آئیں گے۔ کاش کہ ہم میں سے ہر ایک ریاکاری سے پرہیز کرتے ہوئے خداوند کے کلام کو خوف سے اپنے دل میں رکھے اور خداوند کی مرضی کے مطابق عمل کرنے والا ہو، تاکہ ہم خداوند کی برکات کو جو اس نے ہمارے لیے رکھی ہیں وہ خوشی سے ہمیں دے سکے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔